آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں. کوئی آپس میں بات نہیں کرے گا, کوئی ادھر ادھر نہیں آ جائے گا, بلکہ پوری توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں گے اور اپنے بچوں پہ بھی کنٹرول رکھیں گے. سو آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں ہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے, کس طرح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, کس طرح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. جن کے پاس بائبل ہے وہ میرے ساتھ بائبل کھولے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی 13 آیت. خداوند کے پاک کلام میں سے پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط, یعنی پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اس کی 13 آیت. جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے, کوئی بیٹی کوئی بیٹا. غرض, ایمان, امید, محبت یہ تینوں دائمی ہیں, مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. خداوند اس پاک کلام کے پڑھے اور سنائے جانے پہ برکت بخشے, آمین. آج ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھا ہے کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ کرنتھیوں کی کلیسیا سے نہیں, بلکہ آج ہم سے مخاطب ہے, آج ہم سے ہم کلام ہے, ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ غرض, ایمان, امید, محبت یہ تینوں دائمی ہیں, مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. سب میرے پیچھے بولے, غرض, ایمان, امید, محبت یہ تینوں دائمی ہیں, مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول جو ہے اس نے 3 باتیں جو ہیں ہم پر واضح کی ہیں, ہم پر نمایاں کی ہیں. ہم کو 3 باتوں کے متعلق کہہ رہے ہیں, یعنی ایمان, امید اور محبت. پہلے نمبر پہ کیا آیا ہے؟ ایمان. تو ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایمان, امید اور محبت ان تینوں پر اس نے بات کی ہے, اور ان تینوں کو ملا کر اس نے ایک ہی بات کی ہے. جس طرح کہ ہمارا دارالمداد جو ہے, ہمارا سارا کلام جو ہے, ہمارا ایمان جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ کتنے ہیں؟ کتنے باتیں ہیں؟ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ 3 باتیں ہیں. لیکن اصل میں دیکھا جائے تو ان کا سائلنس جو ہے وہ ایک ہی ہے, مطلب جو ہے وہ ایک ہی ہے. ان کو ملایا جائے تو ایک ہی ہے. اسی طرح لکھا ہے غرض, ایمان, امید اور محبت. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی اندیکھی چیز جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, جس کے متعلق ہم نے پڑھا ہے, جس کے متعلق ہم نے سنا ہے, اس پر ہم یقین رکھ لیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. اس کا یقین کر لیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. اگر ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں اسی ایمان کے متعلق تو ہم سب کا دارالمداد جو ہے, ہم سب کا ایمان جو ہے وہ کس پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ہے. کس پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ہے, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس کی ہم پوجا کرتے ہیں, جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, جس کو ہم اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. تو کیا ہم نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت اس کو دیکھا تھا؟ کبھی کسی نے اس کو صلیب اٹھائے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے اسے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر بھی ہم خداوند یسوع مسیح پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں.
اور ایمان کس چیز سے رکھتے ہیں؟ کلام مقدس سے. کس چیز سے؟ کلام مقدس سے. جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے. اور سننا کہاں سے؟ اسی کے کلام سے. اگر ہم اس کو سنتے ہیں، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا، بڑھ جائے گا، مضبوط ہوگا. اگر ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کیسے بڑھے گا؟ اگر ہم اسی ایمان کو دیکھیں کہ اگر ہم انجیل مقدس کی تلاوت کریں، انجیل مقدس کو پڑھیں، تو بہت سے حوالے ہمیں ایسے ملتے ہیں، بہت سے مریض ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا تیرے ایمان کے مطابق ہو. اور اس عورت کو دیکھیں جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، جو بیمار تھی، تو اس کا یہ ایمان تھا کہ اگر میں خداوند یسوع مسیح کا پلڑا ہی چھو لوں گی تو مجھے کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی. تو وہ بھیڑ میں سے ہوتی ہوئی اب خداوند یسوع مسیح راستے سے گزر رہے ہیں، ان کے چگرت بہت زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ رش ہے، تو وہ بھی اس رش میں چلی جاتی ہے اور بہت مشکل سے خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کا پلڑا چھو لیتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح ایک دم سے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کس نے چھوا ہے؟ تو شاگردوں نے جواب کیا دیا کہ یہاں بہت رش ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، کسی کا بھی ہاتھ لگ گیا ہوگا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جواب کیا دیا؟ قوت مجھ سے نکلی ہے، مجھے کسی نے کسی مقصد کے لیے چھوا ہے، کسی بیماری کے لیے چھوا ہے. تو جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت جو تھی وہ کانپنے لگی. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا اسے ڈانٹ دیا؟ خداوند یسوع مسیح کیا اسے غصے ہو گئے؟ نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. کیونکہ وہ ایمان رکھ کر اور اس امید سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کا پلڑا ہی چھو لے گی تو شفا پائے گی. اسی طرح حنا کو دیکھیں، حنا کو یہ امید تھی کہ وہ خدا کے گھر میں جا کر خدا سے دعا کرے گی تو خدا جو ہے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا، خدا اسے اولاد دے گا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے گھر میں جا کر رو رو کر خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سن لیا. جب ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیتے ہیں اور یہ امید کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام جو ہے، یہ ہماری بات جو ہے ہمارے کہہ دینے سے، ہمارے دعا کرنے سے ہو جائے گی، تو خدا ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے، ضرور خدا ہماری امید کو پورا کرتا ہے، بشرطے کہ ہم ایمان کے ساتھ خدا سے کیا کریں؟ دعا کریں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کی جتنا بھی ایمان ہے تو پہاڑ سے کہو گے ہٹ جا تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا. اس کو کہتے ہیں ایمان، اندیکھی چیز پر یقین کرنا، اس پر امید کرنی، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ بات ہے محبت کی. لکھا ہوا ہے ایمان، امید اور محبت تینوں کیا ہے؟ دائمی ہے، مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. یعنی ہمارا ایمان بھی ضروری ہے، ہماری امید بھی ضروری ہے، مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت کو کیوں افضل اس نے کہہ دیا ہے؟ محبت کو کیوں اس نے اعلیٰ کہہ دیا ہے؟ محبت کو کیوں اس نے پہلا درجہ دیا ہے؟ اگر ہم اسی محبت کو دیکھیں،
दुनियावी लिहाज से मोहब्बत को देखें तो मोहब्बत जो है हमारे लिए कई किस्मों की बात जाती है। एक मोहब्बत माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। लेकिन आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि ये मोहब्बत जो है, ये दुनियावी मोहब्बत जो है, ये दिखावे की मोहब्बत है, ये आजी मोहब्बत है। असल मोहब्बत क्या है? असल मोहब्बत किसको कहते हैं? किसके मतलब खुदा का बंदा जो है वो कहता है कि अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत तो हम सब एक दूसरे के साथ करते हैं। हम सब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि हम मसीह में एक दूसरे के क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर हम इसी मोहब्बत के बारे में देखें कि मोहब्बत जो है, पौलुस रसूल जो है वो इस मोहब्बत के बारे में क्या कहता है, वो इस मोहब्बत को हम पर कैसे नुमाया करता है, वो किस तरह कहता है। अगर हम 13 बाब पहली आयत से पढ़े तो लिखा हुआ है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं ठठनाता पीतल और झंझनाती छाछ हूं। अगर हम बहुत ज्यादा लंबी दुआ करें, यानी कि लिखा है अगर आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, यानी बहुत ज्यादा लंबी दुआ करें, गैर ज़बान में दुआ करें, बहुत ज्यादा खुदा का पाक कलाम पढ़ें, बहुत ज्यादा पाक कलाम लोगों को सुनाएं, बहुत ज्यादा पाक कलाम पढ़ें, सीखें, मगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत ना रखें तो हम क्या हैं? ठठनाता पीतल और झंझनाती छाछ हैं। हम कुछ भी नहीं है अगर हम मोहब्बत नहीं रखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर मुझे नबूवत भी मिल जाए, अगर मैं आने वाले वक्त के मुताबिक भी बता सकूं, अगर मुझे बहुत सारा इल्म भी मिल जाए, मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आज इस बात को याद रखें कि खुदावंद का बंदा जो है उसने 3 बातें, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, तीनों को हम पर नुमाया किया है, तीनों को हम पर वादा किया है, मगर अफसल उसने किसको कहा है? मोहब्बत को कहा है। और खुदावंद का बंदा कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठठनाता पीतल और झंझनाती छाछ हूं। अगर मुझे नबूवत मिल जाए, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म हो तो मैं मोहब्बत रखूं तो ये, मोहब्बत ना रखूं तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कोई इल्म की वाकफियत हो जाए और मेरा ईमान यहाँ तक हो कि मैं पहाड़ से भी कहूँ हट जा तो वो भी हट जाए, मगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मोहब्बत जो है नज़ेबा काम नहीं करती है। मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस बात को देखें कि क्या हम एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं? अगर हम मोहब्बत करते हैं तो क्या हम एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं? ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अगर हम एक दूसरे के साथ मसीह में प्यार और मोहब्बत से रहे तो हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा जो है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है मोहब्बत जो है साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती है, फूलती नहीं है, नज़ेबा काम नहीं करती है, अपनी बेहतरी नहीं चाहती है, झुंझलाती नहीं है, बदगुमानी नहीं करती है, बदकारी से खुश नहीं होती है, बल्कि रास्ते से खुश होती है, और सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को कुछ भी ज़वाल नहीं। नबूवतें हो तो मकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है, हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जो है वो जाता रहेगा। इस बात को याद रखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह कामिल है वो आएगा तो नाकिस जो है वो जाता रहेगा। ये है मोहब्बत का दारोमदार, ये है मोहब्बत जिसके लिए खुदावंद का बंदा लिखता है कि मोहब्बत सबसे क्या है?
صلاحیت دی گئی ہے. اگر ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں، یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اس کی 16 ہے کہ محبت افضل کیوں ہے، کیوں یہ سب سے بڑھ کر لکھا ہوا ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے، خدا کو ہم سے محبت کیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں. خدا نے اپنی محبت جو ہے ہم پر کیسے ظاہر کی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی 16 آیت کو اگر ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. کیوں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے. خدا نے اپنی محبت جو ہے ہم پر ظاہر کر دی، ہم کو بتا دیا کہ خدا جو ہے وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے بخش دیا. کیا ہم کسی کے لیے کوئی چیز نشاور کرتے ہیں؟ کیا ہم محبت میں کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں؟ مسیحیت میں رہتے ہوئے ہم ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے. خداوند کا بندہ کہتا ہے، خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا، خلوہ میں تمہارے پاس آیا تو تم میں لڑائیاں اور جھگڑے تھی، تم میں پارٹیاں تھی، تم میں تنظیمیں تھی. کوئی تو کیفا کا کہلاتا ہے اور کوئی اپلوس کا. کیا تم نے مسیح کو بانٹ لیا ہے؟ کیا مسیح کو تم نے بانٹ لیا جب مسیح کو؟ ایک اس طرح کی محبت ہے. اگر ہم اسی محبت کو دوسرے طریقے سے دیکھیں تو خادموں کے لحاظ سے تو خادموں میں خود محبت نہیں ہے. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پیغام محبت کا دیتے ہیں لیکن ان میں خود ہی محبت نہیں ہے. ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک پادری کو دوسرے پادری کے سامنے کیا کرے؟ بدنام کرے، اس کو بے عزت کرے، اس کو کمتر سمجھتے ہیں. لیکن خداوند کا پاک کلام جو ہے ہمیں ہرگز ایسا نہیں سکھاتا ہے. اگر ہم مسیح میں خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں، مسیح میں خدا کا پاک کلام سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مسیح جیسی محبت جو ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے. ہم نے ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے، ایک دوسرے کی سننی ہے اور ایک دوسرے کے لیے خدا سے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اگر ہم مسیحیت میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو خدا ہم سب کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا. اگر ہم بہت زیادہ کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں رکھتے ہیں، ہم سے مسیحیت ظاہر نہیں ہوتی ہے تو خدا ہم سے پیار نہیں کرتا ہے، خدا ہم سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ خدا بھی ہم سے دور رہتا ہے. اسی لیے خدا کے بارے میں، اسی محبت کے بارے میں کسی شاعر نے لکھا کہ محبت کرنا بھی ایک عبادت ہے اگر کی جائے اصول سے. محبت کرنا بھی ایک عبادت ہے اگر کی جائے اصول سے، کیونکہ خدا نے بھی محبت کی تھی اپنے سچے رسول سے. محبت کرنے کا یہ طریقہ ہے. خدا بھی ہم سے پیار کرتا ہے. اگر ہم شرطے کہ ہم سچے دل سے خدا کو کیا کریں؟ پیار کریں، خدا ہم سے محبت کریں تو خدا ہم سب کو برکت دیتا ہے. جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. اگر ہم نام نہاد مسیح ہیں کہ اگر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، ہم مسیح کو مانتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں تو ہم مسیح نہیں ہیں. اگر مسیح ہے تو مسیحیت میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے. خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھ کو بہت ساری برکات سے مالا مال کرے. آمین. سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں گے.
दुआ में रहनुमाई हमारे भाई हैं यूसुफ गौरी।